أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ محترم مرزا یاسین صاحبہ نے اللہ تعالیٰ سے پاک سے دعا کا آغاز کیا۔ اب نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ نگار بانو صاحبہ کو کہ وہ کون پیش کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین ان کے حضور نعت رسول مقبول پیش کرنے کی خواہش ہے۔ ذرا اپنی آواز کریں اس کے میں تھوڑی تھوڑا تیز۔ سا مسئلہ اس کی آواز آ رہی ہے۔ بس یہ آواز بلکہ میں آ رہی ہے یہ بتا دیتا ہوں کہ نعت کے بعد پھر روبینہ شاہین صاحبہ پروگرام سنبھالیں گی اور آج کے پروگرام کا تعارف کے بعد نظام میرا نعت نیٹ کا پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ ہے۔ جی محترمہ نگار بنو ناز صاحبہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتی ہیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی تھوڑی کم آ رہی ہے، اس کا والیوم کر لیں تیز۔ اب آ رہی ہے؟ جی ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ اب اچھی آ رہی ہے۔ تمام بہنوں کو السلام پیش کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ناز شریف کے کچھ اشعریوں ہیں کہ یوں خیالوں میں تیرا نور سا پے کر چمکے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں خیالوں میں تیرا نور سا پے کر چمکے، جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے، جس طرح سبحان چاند اللہ۔ کی راتوں میں سمندر چمکے۔ آپ کا نام محمد بھی ہے مبارک ایسا، صلی اللہ علیہ آپ وسلم۔ کا نام محمد بھی ہے مبارک ایسا، لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے، لکھ دیا سبحان جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے۔ بہت شکریہ۔ ساری دنیا میں ایک ایسا ہنسی منظر ساری دنیا میں ایک ہنسی ایسا منظر گزرا، جسم چادر میں چھپائے تو وہ چادر چمکے، جسم چادر میں چھپائے تو وہ چادر چمکے۔ بہت سبحان شکریہ۔ شب ظلمت کی طرح چھائی جہالت ہر سو، ظلمت کی طرح چھائی جہالت ہر سو، آپ کے نور سے آقا میرا ہر گھر چمکے، آپ کے نور سے آقا میرا گھر گھر چمکے، اور لرزتا رہتا ہے اپنے گناہوں سے سبھی، لرزتا رہتا ہے اپنے گناہوں سے سبھی، آپ کر دیں جو شفاعت تو مقدر چمکے، آپ کر دیں جو شفاعت تو مقدر چمکے، سرکار کی کملی میں ہے ایسا جلوہ، میرے سرکار کی کملی میں ہے ایسا جلوہ، روز محشر پوری امت کا مقدر چمکے، روز محشر پوری امت کا مقدر چمکے۔ اور آخری شعر ہے، یوں خیالوں میں تیرا نور سا پے کر چمکے، جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قیمتی سماعتوں کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان جزاک اللہ۔ اللہ خیر، سبحان جزاک اللہ اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ جو کہ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی۔ تو آج کے 7 سٹار پروگرام میں تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ آپ سب سلامت رہیے اور یوں ہی چمکتے دمکتے رہیے۔ آج کی اس پروگرام کی صدارت کر رہی ہیں محترمہ منور جہاں صاحبہ، اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں کچھ تعارفی الفاظ پیش کروں گی آپ سب کی نظر میں، پھر اس کے بعد محترمہ منور جہاں صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ آج کے پروگرام کے لیے شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آج 7 سٹار کی اس چمکتی دمکتی کہکشاں میں خوبصورت خواتین شاعرات کو خوش آمدید۔ محبتوں بھرے اس کارواں میں آپ کی آمد بہار جیسی ہے۔
آپ کے لفظوں کی خوشبو مہکار جیسی ہے اور گنگناتے لبوں کے اشعار جھنکار جیسے ہیں۔ خواتین کی محفل کا یہ ایک خوبصورت پلیٹ فارم جو تخلیق کار انٹرنیشنل کی جانب سے ہم خواتین کو میسر آیا ہے، اس کے لیے ہم تخلیق کار انٹرنیشنل کے شکر گزار ہیں۔ آج تخلیق کار انٹرنیشنل کا 175واں پروگرام ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ خدا نے ہمیں یہ وقت دکھایا اور ہم خواتین کو اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا۔ آج جس عہد گزشتہ کی خوبصورت شاعرہ کو ہدیہ تبریک اس محفل میں پیش کیا جائے گا، ان کا نام ہے محترمہ شبنم شکیل صاحبہ۔ تنقید، مضامین اور شبزاد اور تراب کی نظم نگار، کتاب نہ قفس نہ آشیانہ کی مصنفہ شبنم شکیل کو گھر ہی سے ادبی ماحول ملنے سے ان کے سخن کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ غلام مصطفیٰ تبسم اور فیض احمد فیض جیسے قابل ذکر لوگوں سے روشناس ہوئی، اورینٹیل کالج لاہور سے اردو ادب میں ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے کوئنز میری کالج لاہور میں اردو زبان و ادب کی پروفیسر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور اپنی 70 سالہ زندگی کے 30 سال پاکستان کے کالجز میں بطور استاد وقف کر دیے۔ تمغہ حسن کارکردگی ایوارڈ آف ریکوگنائزیشن، بلان ایوارڈ اور دیگر بے شمار ایوارڈز یافتہ شبنم شکیل 70 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ پوش فرما گئیں۔ آج ہم ان کی علمی اور ادبی خدمات کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، اور آپ سب کی نظر ان کی ایک غزل کرتی ہوں۔ بجھنے کو ہے یہ شمع مگر لو تو دیکھیے، بجھنے کو ہے یہ شمع مگر لو تو دیکھیے، آنکھوں میں خواہشات کا پرتو تو دیکھیے۔ وہ خواب تھا کہ وہم تھا اس پر نہ جائیے، وہ خواب تھا کہ وہم تھا اس پر نہ جائیے، اس کے لیے ہماری تگ و دو تو دیکھیے۔ تازہ ہوا ہر ایک گل زخم پھر سے آج، تازہ ہوا ہر ایک گل زخم پھر سے آج، ہم پر نوازشات غم کا، ہم پر نوازشات غم نو تو دیکھیے۔ تازہ ہوا ہر ایک گل زخم پھر سے آج، ہم پر نوازشات غم نو تو دیکھیے۔ بہکی تو فاصلوں کو ہنسی تر بنا گئی، بہکی تو فاصلوں کو ہنسی تر بنا گئی، میرے تخیلات کی ایک رو تو دیکھیے۔ سب کو پیام زیست ہے شبنم کو اذن مرگ، سب کو پیام زیست ہے شبنم کو اذن مرگ، دمکا وہ آفتاب مگر زو تو دیکھیے۔ یہ غزل محترمہ شبنم شکیل صاحبہ کی، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے آگے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ منور جہاں صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہدیہ تبریک بھی پیش کریں محترمہ شبنم شکیل صاحبہ کو، اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ بہت شکریہ روحیمہ صاحبہ، اور تمام بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں، السلام علیکم۔ اور وعلیکم تخلیق کار انٹرنیشنل کا 175واں ایپیسوڈ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے رواں تواں ہے، پوری انرجی کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ یہ تخلیق کار پلیٹ فارم، جس میں نئی نئی شخصیات کا، جس کو ہم دنیا بھول بھی چکتے ہیں اور وہ اس میں روزمرہ کے اس میں یاد بھی نہیں رہتے، تو ایسی چیز ان کو یاد دلانے کے لیے، اور ہم ان کے ادب و فن پہ بات کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں ان کی شخصیت کے متعلق، اور ہمیں کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ کیا کیا کام لوگ دنیا میں کر گئے۔ اور تو میں بھی شاعرہ شبنم شکیل کے لیے پیش کرتی ہوں آپ کو، میں نے کچھ ان کے لیے کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ شاعرہ شبنم شکیل اردو ادب کی ایک ممتاز اور باوقار شاعرہ تھیں۔
جنہوں نے نہ صرف شاعری میں بلکہ تدریس اور ادب کے دیگر شعبوں میں بھی گرا خدمات سر انجام دیے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار، نسائیت کا شائستگی اور علمی گہرائی کا حسین امتزاج تھا۔ ان کی شاعری جذبات، احساسات اور نسائی شعور اور فکری پختگی کا اظہار تھا۔ اور شبنم شکیل کا اصل نام شبنم تھا اور وہ 12 مارچ سن 1947 میں لاہور میں پیدا ہوئی۔ خاندانی پس منظر کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد یوسف سلیم چشتی معروف ماہر اقبالیات، فلسفی ادیب تھے، اور ایسے ماحول میں ان کی تربیت ہوئی جہاں ادب، فلسفہ اور فکر و فن کے چرچے عام تھے۔ شبنم شکیل نے BA آنرز اور پھر MA اردو کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے درس و تدریس کے میدان میں قدم رکھا اور جامعہ کراچی سمیت مختلف اداروں میں اردو زبان اور ادب کی تدریس کی، اور 1913 میں کراچی میں وہ انتقال کر گئیں، اور وہ ایک اردو ادب کا ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اور ان کی ادبی خدمات یہ تھی کہ شبنم شکیل کی ادبی زندگی کئی دہائیوں پہ محیط رہی، ساتھ ساتھ تنقید، مضامین، تدریسی ادب میں بھی کام کیا۔ اہم شعری مجموعے تھے ان کے تنہا، ان کا پہلی شعری مجموعہ تھا جسے ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی، شبنم کہاں ہے۔ یہ مجموعہ فکری گہرائی اور شاعرانہ بصیرت کا مظہر ہے۔ مسافت شوق، یہ بھی ان کا ایک مجموعہ میں ان کی شاعری کا ایک نیا انداز اور پختگی سامنے آئی۔ اور نثر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ شبنم شکیل نے مضامین اور تنقیدی تحریریں بھی لکھی ہیں جن میں اردو ادب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ شبنم شکیل کی شاعری کئی حوالوں سے خاص اور منفرد ہے۔ نسائی جذبات کی بہت کی عکاسی کی انہوں نے عورت کے احساسات، اس کے جد و جہد، تنہائی، خواب، امیدوں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اور ان کی شاعری میں علامتوں کا استعمال فکری گہرائی پیدا کرتا ہے، ورنہ وہ صرف جذبات کو بیان نہیں کرتی بلکہ قاری کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اور ان کی زبان عام فہم مگر دل پر اثر کرنے والی ہے، لفظوں سے زیادہ جذبات کی تفسیر پر یقین رکھتی ہیں۔ اور ان کے کچھ اشعار میں صوفیانہ، فلسفیانہ رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان کے کچھ منتخب اشعار پیش کرتی ہوں۔ ایک دھن میں سب آپ جیسے تھے، میں دھوپ کے رستے میں کھڑی تھی، تم نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو، میری سوچ پہ موسم برسنے لگے، کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو تمہاری خاموشی کا مفہوم دیں۔ اور ان کے اعزازات اور اعتراف کے لیے بات کرتی ہوں کہ شبنم شکیل کو ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں کئی ادبی ایوارڈز اور اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ ان کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جن کی شاعری کو پاکستان کے ساتھ بھارت، خلیج اور دیگر اردو بولنے والے حلقوں میں بھی سراہا گیا۔ اچھا اس کو نکالنا سائرہ بھی اپنا مائک کو بند کریں۔ جی، شبنم شکیل ایک ایسی شاعرہ تھی جنہوں نے اردو شاعری میں نسائیت کو وقار کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی تخلیقات ادب کے طالب علموں کے لیے نہایت قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھی شاعرہ بلکہ ایک استاد اور ایک باشعور مفکرہ بھی تھی۔ ماشاءاللہ، ان بہت کی شبنم شکیل کی شاعری اردو غزل کی روایتی لطافت اور جدید دور کے سوالات کے سنگم پر کھڑی نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں نسائی شعور اور جذبات کا گہرا اظہار۔ شبنم شکیل عورت کی مطلب دنیا کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ ان کے ہاں عورت کوئی کمزور کردار نہیں بلکہ ایک باوقار، حساس اور گہرے شعور کی حامل ہستی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے ہار کر بھی جیتا ہے، کچھ فیصلے تقدیر نے کر دیے تھے۔ اچھا، تنہائی، خاموشی اور جذبات کی رمزیت۔ ان کی شاعری میں تنہائی ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ خاموشی کو بھی آواز دیتی ہیں۔ خاموشی میری زبان ٹھہری، تو نے کیا کچھ سنا مجھ سے؟ اور واہ،
ان کے اشعار بس ظاہر سادہ ہوتے ہیں مگر ان کے مفاہیم بہت وسیع اور گہرے ہوتے ہیں. تم نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو؟ میری سوچ یہ موسم برسنے لگے، میری سوچ پہ موسم برسنے لگے. دیکھیں، اور محبت، فلسفہ، درد، محبت ان کی شاعری میں صرف رومان نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی تجزیہ بن کر ابھرتی ہے. ایک دھن میں سب خواب چھپے تھے، میں دھوپ کے رستے میں کھڑی تھی. ایک خوبصورت غزل واہ، شبنم شکیل کی یہ غزل جو ہے بہت مقبول ترین غزلوں میں سے، جو احساسات اور فکری وسعت کے جذبے کا نرمی کا حسین امتزاج ہے. یہ کون آیا روشنیوں کا لبادہ اوڑے، میرے خیال کی تنہائیاں جگمگائیں. میں خواب دیکھ رہی تھی شجر کے سائے میں، وہ دھوپ تھی کہ میرے چشم نم کو بھی بہلائے. تیری صدا میں چھپا تھا عجیب سکوت کا رنگ کہ جیسے چپ بھی کسی راز کی خبر لائے. بچھڑنے والوں نے جب پوچھا حال دل شبنم، ہم اپنی آنکھ کے آنسو چھپا کے مسکرائیں. غزل کا مختصر پہلی اس میں چمک کی بات ہے جو کسی محبوب یا روحانی ہستی کی آمد سے جڑی ہوتی ہے. چشم نم کا استعمال دکھاتا ہے کہ غم اور راحت کا حسین امتزاج جو اس غزل میں موجود ہے. سکوت اور صدا کے درمیان رشتہ اور چپ میں راز چھپے ہوئے ایک فلسفیانہ شعور ہے، عمق پیدا کرتا ہے. تو اگر شبنم شکیل کی نظم نگاری میں منفرد اسلوب اور گہرے احساسات کی شاعرہ تھی. ان کی نظم سادہ لفظوں میں بہت کہہ جاتی ہیں. اکثر عورت کی داخلی دنیا، تنہائی، احساس سے محرومی، روحانیت کے موضوعات پر. ان کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے خاموشی. خاموشی بول اٹھی ہے مجھ سے، تو بہت بولتی ہے، حد کر دی. واہ، دیکھا اور سوچتی رہی ہے کتنا سچ کہتی ہے. لفظ جب حد سے بڑھنے لگتے ہیں معنی کھو دیتے ہیں. چپ صرف چپ. یقیناً شبنم شکیل کی معروف اور گہرے جذبات سے لبریز نظم تنہا ان کی شناخت کا حصہ ہے. یہ نظم تنہائی، نسائی احساسات اور جوش، جد و جہد اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو نہایت سادگی اور اثر انگیزی سے بیان کرتی ہے. یہ نظم ان لمحوں کا بیان ہے جب انسان ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے. ایک عورت جو معاشرے کی روایت، رشتوں کے بوجھ اور اپنی داخلی دنیا کے درمیان پھنس کر خاموش چیخ بن جاتی ہے. ان کی نظم تنہا سنا دیتی ہوں. میں تنہا سوچتی رہتی ہوں، زندگی مجھ سے خفا سی ہے. اس نا امید ہر طرف ایک اداسی بسی ہے. میرے اندر بھی ایک صحرا ہے جہاں کوئی خوشبو نہیں، کوئی رنگ نہیں، اور باہر بھی کچھ ایسا ہی ہے. رنگ چہروں پہ ہیں، دل سنگ ہیں. کبھی ہنستی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کبھی چپ رہتی ہوں تو آوازیں آتی ہیں. یہ کیسی زندگی ہے، کیسی تنہائی جہاں خود سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. میں ایک مکمل عورت ہوں شاید، مگر آدھی ادھوری محسوس کرتی ہوں. کبھی بیٹی، کبھی ماں، کبھی بیوی کے رشتے میں کہاں ہوں؟ اکثر یہ سوال میں سائے سے پوچھتی ہوں جو تنہا میرے ساتھ چلتا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت خوب، بہت اچھے عمدہ، الفاظ میں، بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ انتخاب کیا ہے نا بہت لفظوں سیر کا. حاصل کر. عمدہ ان کی زندگی کے پہلو چنے ہیں انہوں نے. بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا محترمہ منور جہاں سے کا. اپنا اب کلام بھی سنائیں گی آپ آپی؟ ہاں، ان لوگوں سے سن لیں تو ان پانی سنا دیتی ہیں اس کا نام. چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر میں آگے دعوت دیتی ہوں محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. مائک آن کر لیں اپنا. ہاں میں جی نے آن کر لیا ہے. شبنم شکیل ہی کی نظم سے میں انہیں خراج تحسین دیتی ہوں. ان کی ایک نظم میں نے جی آج جی یوٹیوب میں مجھے بہت اچھا لگا. انہی کی جی بڑی نظم ہے، اچھی شبنم نظم شکیل کی آپ لوگوں کی ہے. نظر کرتی ہوں. یہ کون لوگ ہیں حق کا علم اٹھائے ہوئے، ہاں، یہ کون لوگ ہیں حق کا علم اٹھائے ہوئے، جو راہ غم میں ہیں چپ چاپ سر جھکائے ہوئے. واہ، چپ چاپ سر جھکائے ہوئے، زمین شوق سے 100 بار چومتی ہے جنہیں، زمین شوق سے 100 بار چومتی ہے جنہیں. سفید پوش ہیں جو خون میں نہائے ہوئے، سفید پوش ہیں واہ، جو خون میں نہائے ہوئے. وہ راز کیا ہے کہ جس کے امین ہیں یہ لوگ، وہ راز کیا ہے کہ جس کے امین ہیں یہ لوگ، کہ زخم کھائے کے بھی
زخموں کو ہیں چھپائے ہوئے، کہ زخم واہ کھا زخموں کو ہیں چھپائے ہوئے، جو ان کے ساتھ ہے ہر پل وہ روشنی کیا ہے، جو ان کے ساتھ ہے ہر پل وہ روشنی کیا ہے، کہ موج خون میں چہرے ہیں جگمگائے ہوئے، موج بہت خون میں بہت جگمگائے ہوئے، ملا ہے ان کو یقیناً کوئی مقام بلند، کہ گھر لٹا کے بھی چلتے ہیں سر جھکائے، سر اٹھائے ہوئے، کہ گھر لٹا کے بھی بہت چلتے ہیں سر اٹھائے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں حق کا علم اٹھائے ہوئے، جو راہ غم میں ہے چپ چاپ سر چکائے۔ میں نے آج ہی یوٹیوب پہ دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے پڑھ دیا۔ اچھا کیا، بہت بہت شکریہ، شکریہ، واہ واہ۔ انتخاب کیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، اور ہمیں آج موقع ملتا ہے کہ ہم ان کو آج تلاش کریں اور ان کے لفظوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں، تاکہ وہ یادیں تازہ ہو جو وہ اپنے دور میں وہ لوگ اسی طرح جانے پہچانے جاتے تھے، جس طرح سے آج ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور اپنے لفظ پیش کرتے ہیں۔ جی نگار بانو صاحب اپنا کلام بھی پیش کریں۔ ایک مطلب کچھ اشعار یوں ہے کہ جستجو خواب کی ہم عمر بھر کرتے رہے، ہوں، جستجو خواب کی ہم عمر بھر کرتے رہے، چاند کے ڈولے میں ہر شب ہم سفر کرتے رہے۔ واہ واہ، واہ، واہ واہ۔ منور جہاں صاحبہ آپ کی اجازت، جستجو خواب کی ہم عمر بھر کرتے، ماشاء اللہ۔ جستجو خواب کی ہم عمر بھر کرتے رہے، چاند کے ڈولے میں ہر شب ہم سفر کرتے رہے، ماشاء اللہ۔ نہ واہ، ہمیں اپنی غرض تھی نہ ہی منزل کی طلب، نہ ہمیں اپنی غرض تھی نہ ہی منزل کی طلب، شہر چاہت میں یوں ہی دیوار ادھر کرتے رہے، ماشاء اللہ، بہت شہر اچھا، چاہت میں یوں ہی دیوار ادھر کرتے رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا پیش وہ کر رہی نہ ہیں آئے، ترنم تو 2-3 مہینہ سے چھوڑ دیا، آواز جو پکڑ رہا ہے۔ ہائے اللہ۔ وہ نہ آئے گا مگر یہ بات تو طے تھی، مگر وہ نہ آئے گا مگر یہ بات تو طے تھی، مگر پھر بھی راہوں میں چراغا شام و سحر کرتے رہے، شام و سحر کرتی۔ راہوں میں چراغا شام و سحر کرتے رہے۔ شعر دیکھیں کہ آج پھر آنے لگا ہے ایک اوچھا سا خیال، آج پھر آنے لگا ہے ایک اوچھا سا خیال، جس کو ہم ہمیشہ بال اوپر کرتے رہے، میں ہمیشہ بال اوپر کرتے رہے۔ اور آخری شعر ہے، اب تک دامن بھی میرا بوسیدہ ہو کر رہ گیا، اب تلک دامن بھی میرا بوسیدہ ہو کر رہ گیا، جو فراق یار میں اشکوں سے تر کرتے رہے، جو فراق یار میں اشکوں سے تر کرتے رہے، بہت عمدہ۔ تو ایک خواب کی ہم عمر بھر کرتے رہے، چاند کے ڈولے میں ہر شب ہم سفر کرتے رہے۔ واہ بہت واہ، شکریہ۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ، خوبصورت بہت کلام۔ اچھا، بہت ہی عمدہ، بڑا نازک نازک پریوں کی خوبصورت کہانی۔ اشعار پیش کر رہی تھی۔ ہاں، ہاں پریوں کی کہانی جی پیش کی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ جو اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کر رہی تھی اپنے شعروں کے ذریعے۔ تو آگے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے شبنم شکیل صاحبہ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جی قدسی آپ کی اپنا مائک کیمرہ آن کریں اپنا۔ کیمرہ میرا پتہ نہیں کیوں، میں تو کیمرہ آن ہی ہے۔ اچھا چلیں، آپ کر کے آواز آ دوبارہ رہی ہے، آن کر تصویر لیں، نہیں آ رہی۔ آواز آپ آ کر رہی کے دوبارہ آن کر۔ جی آواز آ رہی ہے، آپ کی تصویر ری نہیں آ رہی۔ اسٹارٹ کریں جی، پھر آ آ رہی جائے۔ ہے، آ رہی ہے۔ کیا پھر سے سٹارٹ کروں؟ ہاں جی، کیمرے کو ٹچ کر کے دوبارہ ٹچ کر لیں۔ وہی تو دوبارہ پتہ نہیں آ رہا۔ نہیں اس سے تو ٹھیک ٹھاک آ رہی تھی اسٹارٹ میں ٹھیک نہیں تھا۔ نہیں آپ کی تصویر نہیں آئی اس لیے کہہ رہی ہوں، چلیں آپ ایسے ہی کر دیں پھر۔ اچھا ارحم صاحب نے تو نہیں کچھ کر دیا، ان سے پوچھیں ذرا پلمبر صاحب سے۔ نہیں نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہیں وہ کیمرے سے نہیں کرتے کچھ۔ نہیں وہ کبھی آواز بند کر دیتے ہیں نا، تو میں نے کہا کہیں
आवाज की नहीं, कोई नहीं नहीं, नहीं आवाज आ रही है, सिर्फ तस्वीर नहीं आ रही, कुछ नहीं आप किया इस तरह करें उन्होंने। ना, प्लीज अपने कैमरे को टच करें जरा दोबारा से। मैंने किया हुआ है ना कैमरे को टच अच्छा कर रही हूँ जी। बस बहरहाल चले, इतनी चले शक्ल आज, भी कोई ऐसी हाँ नहीं नहीं, ऐसी चले आज चिलमन की ओर से सुना दे। जी। हाँ मैंने जी, हाँ कहा जी। ऐसी शक्ल नहीं है कि देखना जरूरी हो जिसका नहीं भाई, हमें अच्छी लगती हैं आप। हम्म, बस जी, बीमार लोग हैं, बहुत शुक्रिया जी। अब ये है ना कि दो एक दो मज़ामीन हो जाए ना किसी भी मौजू पर, और फिर उस पर वही जो है ना, तो उसको कहते हैं तहसील हासिल, उसे कहते हैं तहसील हासिल। क्या आवाज नगार आ रही है? नगार जी सिस्टर, जी, आप आ अपना रही माइक है। ऑफ करके बात कीजिए। निगारा भी अपना माइक ऑफ कर लें। जी, अब बात करें जी। हम्म, जी, मैं यही कह रही थी कि अगर एक मौजू पर कुछ लोग बात कर लें और फिर और मजीद जो बात करने की गुंजाइश नहीं रहती, और फिर उसे कहते हैं ये तहसील हासिल है। तो बस यही, मैंने भी यही कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत जाहिर है कि पैदाइश के बारे में है कि 12 मार्च और 1942 को पैदा हुई। नहीं वैसे बयाली हमारी निशस्तें भी हो आपने चुकी जो हैं। भी लिखा है, आपने जो भी लिखा है आप उसको पढ़ें, एज इट इज पढ़ें आप, कोई मसला जी, नहीं है। ऐसे ही लिखा था। हाँ, जैसे ऐसे, लिखा है वैसे पढ़े। अच्छा देखिए लिखा हुआ। शख्सियत, जब जब शख्सियत के बारे में बोलते हैं तो तारीफ बदाइश तो वही रहती है ना, जैसे पाकिस्तान हाँ, की वो होगी, कायद आजम की होगी, सही इलामी कह बिल्कुल रही इकबाल बिल्कुल। की होगी, वो तो हम बदल नहीं सकते ना। नहीं आपने नहीं, वो जो नहीं कुछ लिखा हुआ है वही बोले, कोई बात नहीं। नहीं, सिर्फ पैदाइश हो रही है, तो मतलब बातें इतनी हो जाती है ना, फिर आगे दूसरा बंदा कहते हैं अब हम नहीं नहीं नहीं, इस हर एक तरह का रंग अलग होता है। नहीं कुछ या हर चीज का, हर एक मज़ामीन का रंग अलग होता है, उसका बयान अलग होता है, और बिल्कुल उसका मजमून अलहदा होता है। अच्छा बहरहाल जी वो थी, मैं हमारी उनसे 2-4 मुलाकातें भी हो चुकी हैं इस्लामाबाद में, और वो हमारे प्रोग्राम था। अब क्या अपनी तारीफ करूं, मेरी किताब की रुनमाई थी, तो ये मेहमान खुसूसी थी शबनम शकील। अच्छा, तो माशाल्लाह। अच्छी तो फिर तो आपके जी। पास ज्यादा यादें हैं, तो आप ज्यादा शेयर कर सकती हैं। हाँ, आपके पास तो पूरी किताब है, समझो हिस्ट्री है। हाँ बस उनकी ये अदात इतना के बारे में बता दें। जी, वो शायरा थी, अदीबा थी, और माहिर तालीम थी माशाल्लाह। और जो मशहूर शायर और अदीब थे ना, आबिद अली आबिद, उनकी बेटी थी। और इनका जो ताल्लुक था, वो ताल्लुक इल्मी और अदबी घराने से था। तो इनके जो शोहर थे वो भी माशाल्लाह बड़े ऊंचे आला ऑफिसर थे, शकील अहमद। और शायरा के अलावा वो अफसाना निगार थी, नक्काद थी। और इनके जो मजमूए हैं वो है इस्तराब, इस्तराब, शब्जाद और मसाफते रायगां, मसाफते रायगां। अच्छा, बस इनके जो मशहूर अशार हैं, दरअसल मैंने तो मजमून इतना नहीं लिखा, मैंने, मुझे पता था आप लोगों ने लिखा है, तो मैं मशहूर अशार जो हैं वो, हम हद माहो साल से आगे नहीं गए। आए, अब मेरा लिए ना। हद, वाह। अच्छा कोई बात नहीं, आप फिर पढ़ लें, नहीं आपका नहीं, अपना पढ़े। अंदाज हो। हम्म, हम हम हद माहो साल से आगे नहीं गए, ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए, आगे नहीं गए। ख्वाबों में भी ख्याल से आगे नहीं गए। और ला हासिली का इश्क में चर्चा नहीं किया, ला हासिली का इश्क में चर्चा नहीं किया, दुनिया जो चाहती आशा नहीं किया। कौन बोल रहा है? दुनिया जो जी चाहती जी। थी तमाशा नहीं किया। और एक और ये है जी,
چلتے رہے تو کون سا اپنا کمال تھا، چلتے ہوں، رہے تو کون سا اپنا کمال تھا، یہ وہ سفر تھا جس میں ٹھہرنا محال تھا، یہ ہوں، وہ سفر تھا واہ، جس میں واہ، ٹھہرنا بہت عمدہ محال تھا۔ انتہا، بہت اچھا، عمدہ۔ شکریہ۔ یہ میں اپنی کچھ غزل کچھ دیکھوں، پیش کروں۔ ہاں ہاں جی 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 پیش کیجیے۔ غزل کے جی چند اشعار ہیں۔ بیٹھی ہوں آنکھیں جس کے لیے فرش راہ کیے، واہ، بیٹھی ہوں جس کے لیے فرش راہ کیے، لوگوں بتاؤ مجھ کو وہ مہمان کب آئے گا، آہا، لوگوں بتاؤ واہ مجھ واہ بہت واہ، کو وہ عمدہ۔ مہمان کب آئے گا، اور چھانے لگا سکوت کیوں امواج زیست میں، چھانے لگا سکوت کیوں امواج زیست میں، اس بحر نرم سیر میں طوفان کب آئے گا، واہ، اس بحر واہ، نرم سیر میں طوفان کب آئے گا، اور وہ سخ جا مریض کہ ہے جا بلب ابھی، وہ سخ جا مریض کہ ہے جا بلب ابھی، میرا مسیح وہ میرا درماں کب آئے گا، میرا واہ، مسیح بہت عمدہ، وہ میرا درماں کب آئے گا، بہت اور عمدہ۔ جی ہونے کو ہے میرا اب جام زندگی، ہونے کو خالی ہے میرا اب جام زندگی، کیا جانے وہ چشمہ حیواں کب آئے گا، کیا چشمے جانے ہوا، واہ واہ، چشمہ حیواں واہ واہ، کب واہ آئے واہ، گا، بہت عمدہ۔ اور جی بہت عمدہ، بہت عمدہ قدسیہ، بہت چشمے شکریہ، ہوا۔ بہت تاراج ہو گئی ہے میرے دل کی سلطنت، تاراج ہو گئی ہے میرے دل کی سلطنت، معبود اب شہنشاہ دوراں کب آئے گا، معبود اب شہنشاہ دوراں کب آئے گا، اور حاصل ہو جس سے روح کو ایک گونا تازگی، حاصل ہو جس کو ایک گونا تازگی، ہوں منتظر جانے وہ سامان کب آئے گا، واہ، بہت عمدہ، واہ واہ بہت واہ واہ، عمدہ۔ اور کیا جی کہنے، یہ چاروں طرف سے چور نگاہوں کی زد میں ہوں، چاروں طرف چور نگاہوں کی زد میں ہوں، کب آئے گا وہ میرا نگہباں کب آئے گا، ہائے کب ہائے، آئے گا واہ واہ، بہت عمدہ۔ نگہباں کب آئے گا، بہت شکریہ جی۔ اور ڈالا مجھے رقیبوں نے تاریخ چاہ میں، ڈالا مجھے رقیبوں نے تاریخ چاہ میں، بے نور چشم وہ مہے کے نام کب آئے گا، بے نور وہ مہے کے نام کب آئے گا، اور جی آخری شعر ہے جی کہ اس مکر و فن کی وادی افسون میں کچھ سی، اس مکر و فن کی وادی افسون میں کچھ سی، ہر سو ہے شیطنت میرا رحمان کب آئے گا، ہر سو ہے شیطنت میرا رحمان کب آئے گا، جی بہت شکریہ جی، آپ کی واہ واہ، سماعت۔ واہ واہ، واہ واہ قدسیہ، بہت بہت عمدہ۔ ہی خوبصورت ماشاء بہت اللہ بہت غزل پیش کی آپ نے، ہوں۔ بہت اور مرصع، غزل میں نئے الفاظ کا بھی استعمال بہت اچھا ہے۔ ہاں مرصع غزل تھی اس کی، بہت ہی ہوں، اچھی، جامع، ماشاء اللہ۔ جی بہت شکریہ، یہ تھی محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ، بہت گہرے اور خوبصورت اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی اپنی غزل کے ذریعے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آگے میں اس شعر کے ساتھ شبنم شکیل کے اس صاحبہ کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں محترمہ شہناز انجم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا ہدیہ تبلیغ بھی پیش کریں اور اپنا کلام بھی ماشاء پیش کریں۔ مجبور ہیں پر اتنے تو مجبور بھی نہیں، اللہ، آہا، ہاں مجبور ہیں پر اتنے تو مجبور بھی نہیں، جب ان کو بھول جائیں وہ دن دور بھی نہیں۔ ہاں، واہ، جی محترمہ شہناز انجم صاحبہ، ہاں جی، میرا میں خیال ذرا السلام علیکم خوش سب کو۔ آمدید۔ وعلیکم جی السلام، وعلیکم شہناز السلام۔ ویلکم۔ ہاں جی، میں کچھ میرا خیال بیان نہیں کر سکوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، میں یہاں کچھ مشاہدے ہو رہے ہیں ان میں ہاں کوئی مصروف بات ہوں، نہیں، کوئی بات اور نہیں، آپ کل اپنے، بھی کوئی بات ایک مشاہدہ ہے، وہاں جانا ہے مجھے نا، تو جی اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتی، آئندہ سے میں برابر آپ کے حصہ لیا کوئی کروں نہیں، گی، آپ اپنا میں کلام بھی کچھ سنا نہ دیں، کچھ
اپنا کلام آج سنا دیں. میں اپنی یہ غزل پیش کرتی ہوں جس کا مسئلہ جی. ہے چن کے لائی ہوں محبت روزنے احساس سے. چن کے لائی ہوں محبت روزنے احساس سے، کھل اٹھا ہے دل کا آنگن ایک حقیقی بات سے. کھل اٹھا ہے دل کا آنگن ایک حقیقی بات سے، کاش میرے نام بھی ہو جائے ایسا معجزہ، نام لے کر وہ پکارے مجھ کو دل کرتاس سے. نام لے کر وہ پکارے مجھ کو دل کرتاس سے. بہت بہت شکریہ. میں تھوڑا پانی پیو، میرا پتہ نہیں منہ خشک ہو گیا، کیا بات ہے. میں بھی جی آتی جی ہوں. جی ضرور پیے، جی ضرور. وینر صاحبہ پکچر آ رہی ہے نا؟ اب آ ہاں رہی ہے، جی، آپ دیکھیں کہ اب آ اب رہی ہے. کتنی خوبصورت آ رہی ہے آپ کی تصویر. اب تو بہت پیاری لگ رہی ہے. جی ہائے اللہ، ہاں، تو پہلے جب سارا پڑھ لیا تو اب آئیے. چلے کوئی بات نہیں، میں آپ کو شبنم شکیل صاحبہ کی ایک غزل سناتی ہوں، تو اس کے بعد پھر میں جی ابھی تو میں پڑھ رہی ہے پھر نا. اپنا کیمرہ آن کرے محترمہ سائرہ میر تشنا صاحبہ. ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے میرا خیال ہے. وہ کہہ رہی میں پانی پی کے آتی ہوں. اچھا اچھا. جی سائرہ میر تشنا صاحبہ اپنا کیمرہ آن کرے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ چلے آ گئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. جی اپنی غزل پوری کریں محترمہ شہناز انجم صاحبہ. میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں. چن کے جی لائی ہوں محبت روزنے احساس سے، چن کے لائی ہوں محبت روزنے احساس سے، کھل اٹھا ہے دل کا آنگن ایک حقیقی بات سے. کاش میرے نام بھی ہو جائے ایسا معجزہ، نام لے کر وہ پکارے مجھ کو دل کرتاس سے. آج پھر لے آئی دینے زخم تازہ ایک غزل، آج پھر لے آئی دینے زخم تازہ ایک غزل، آ رہی ہے بوئے دل مجھ کو بہت ہی پاس سے. شام کو بہت بہت شکریہ. اچھا. شام کو آئے گا ساجن اس تمنا کو لیے، شام کو آئے گا ساجن اس تمنا کو لیے، باندھ کر کٹی رہی گجرے سرے نو آس سے. بہت اچھا. کیا بات. بہت بہت شکریہ. کانچ کے گھر میں رہی ہوں اس لیے بھی دوستو، کانچ کے گھر میں رہی ہوں اس لیے بھی دوستو، دوستی رکھنی ہے مجبوری میری الماس سے. اچھا بہت ہی اچھی. بڑا کافی چن چن کے لائیں گے آپ. مجھے یہ اچھی لگی اور میں نے یہ سلیکٹ کر لی. مجھ کو دکھتا ہے بہو میں عکس اپنے اس لیے، مجھ کو دکھتا ہے بہو میں عکس اپنا اس لیے، مجھ کو بینائی ملی ہے ماں کی صورت ساس میں. ماں کی صورت ساتھ میں. یہ شعر بہت مجھ کو اچھا. دکھتا ہے بہو میں عکس اپنا اس لیے، مجھ کو بینائی ملی ہے ماں کی صورت ساس سے. میں فقط شہناز انجم تھی تو میں کچھ بھی نہ تھی، اچھا. میں فقط شہناز انجم تھی تو میں کچھ بھی نہ تھی، ہو چکی ہوں اب مکمل مل کے میں ایک منہاس سے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا غزل پیش کر بہت اچھے، بہت اچھے اور بہت خوبصورت زاویے آپ نے اس میں سیٹ کیے ہیں اور بہت سے مختلف بڑی قسم اچھی طرح سے. ہاں جی لائف کے بڑے شکریہ. مختلف زاویے آپ نے سیٹ کیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا محترمہ شہناز انجم صاحبہ. بہت خوشی ہوئی. غزل پیش کر رہی ہیں جی. اور میں خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ کو. اچھا ویلکم آپ کو. جی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. خوش آمدید. جی سب کو سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. کتنی پیاری لگ رہی ماشاء اللہ. اچھی گلابی ہاں گلابی ہو گئی. ہاں جی آج تو سارے رنگ سارے نکھر نکھر کے باہر آ رہے ہیں. آج جی خواتین آگے دعوت دیتی ہوں. آج ہاں خواتین اور کی بہت زیادہ پینک.
یہی تو خواتین کی بات ہے کہ آپ کی آمد بہار جیسی ہے، ہاں خزاں رت میں بھی آپ کی آمد بہار جی جیسی ہے، پھول تو کھلے لگتے ہیں۔ جی روبینہ محترمہ شاہین، سائرہ امیر، جی آپ اپنا جی اسلام پیش بہت کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے ارے میں آپ تو جی صدر ہیں۔ شبنم شکیل کے چند اشعار بیان کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی غزل میں نے ان کی نظمیں پڑھی ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے اشعار بیان کرنے پڑیں گے۔ چلیں جو بھی ہے، کچھ تو لکھی ہیں اپنے مقدر میں گردشیں، کچھ تو لکھی ہیں اپنے مقدر میں گردشیں، کچھ پیار میں نباہ کا دستور بھی نہیں، مجھ کو تنہائی تو میسر ہے، سو میری ایک پناہ گاہ تو ہے۔ تم نے سوچا ہے کیا کبھی شبنم، تم نے سوچا ہے کیا کبھی شبنم، ظلم سہنا بھی ایک گناہ تو ہے۔ سب اہل زر کے آگے جھکاتے تھے آ کے سر، سب اہل زر کے آگے جھکاتے تھے آ کے سر، نقد تقریر کس کی تھی، نقد تو چھپتے ہیں، کیا کروں کس سے، چلیں جی خیر یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ جی اب میں اپنی نظم سناتی ہوں، خوش دامنو بہو، خوش دامن اور ایک بہو، دوسرے کی خوبیاں، خوش آج دامن لگتا ہے اور ساس بہو، بہو چل رہا ہے مشاعرہ، ساس بہو مشاعرہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اچھی بات ہے، ہماری خواتین ایک کے بیچ نیا دوسرے، ٹرینڈ آ گیا ہے۔ جی بڑاس نکل رہی ہے آج ساری۔ ہاں جی ایک وہ نہیں جی نکلنی جتنی دوسرے کی دل ہے بولنا۔ خوبیاں، ہاں جی شروع کروں، ہاں جی ہاں جی شروع کریں۔ ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان لیں اگر، بڑی توجہ سے سننے والے ہیں یہ، ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان لیں اگر، تو گھر میں زندگی بہت جائے گی سنور، ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان لیں اگر، تو گھر میں زندگی بہت جائے گی سنور، ہوں خوبیاں ہی خوبیاں بدی نہ ہو کہیں، ہوں خوبیاں ہی خوبیاں بدی نہ ہو کہیں، دنیا میں ایسا بھی کوئی دیکھا ہے نگر، دنیا میں ایسا بھی کوئی دیکھا ہے نگر، یا دیکھا کوئی ایسا نگر، یا دیکھا کوئی ایسا نگر جس کے ہوں مکین، یا دیکھا کوئی ایسا نگر جس کے ہوں مکین، گزارے حیات اپنی بن کے بدی کے پیکر، گزاریں حیات اپنی بن کے بدی کے پیکر، ساس اور بہو کے جھگڑے مٹائے نہیں ہیں مٹتے، ساس اور بہو کے جھگڑے مٹائے نہیں ہیں مٹتے، رکھی ہے دونوں نے ہی بدی پہ کیوں نظر، اچھا واہ ساس اور بہو کے جھگڑے مٹائے نہیں ہیں مٹتے، رکھی ہے دونوں نے ہی بدی پہ کیوں نظر، اپنی بدی چھپائیں دوجوں کی نیکیاں، اپنی بدی چھپائیں دوجوں کی نیکیاں، ذرا سوچیں دونوں کا طریقہ ہے یہ بہتر، اپنی بدی چھپائیں دوجوں کی نیکیاں، ذرا سوچیں دونوں کا طریقہ ہے یہ بہتر، والدین کو بھی رکھنا، جی والدین کو بھی رکھنا گھر اپنا بھی بسانا، والدین کو بھی رکھنا گھر اپنا بھی بسانا، دو دو ہیں فرض لازم ہر مرد کے اوپر، والدین کو بھی رکھنا گھر اپنا بھی بسانا، دو دو ہیں فرض لازم ہر مرد کے اوپر،
ذہن اپنے کو خدارا ہم اس طرح سے کھولیں، ذہن اپنے کو خدارا ہم اس طرح سے کھولیں، ساس اور بہو کے دل میں بسے نہ کوئی شر، ساس اور بہو کے دل میں بسے نہ کوئی شر، رشتوں کی آب و تاب کو سدا برقرار رکھنا، رشتوں کی آب و تاب کو سدا برقرار رکھنا، پھر بن جائے گا اپنا جنت نظیر گھر، ماشاء واہ اللہ، سندر واہ 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 پھر واہ بن واہ جائے گا اپنا جنت نظیر گھر، رشتوں ہاں کی آب و تاب کو سدا برقرار رکھنا، پھر ہاں بن جائے گا اپنا جنت نظیر گھر، واہ واہ ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان لیں اگر تو گھر میں زندگی بہت جائے گی سنور۔ واہ بہت واہ، شکریہ، بہت ہی بہت پیارا کلام نوازش، پڑھا آپ نے، بہت ہی اچھا، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، نصیحت آموز بھی ہے اور پیغام دے رہا ہے آپ، اچھا۔ جی بالکل ماشاء اللہ، بہت اچھا اور بہت خوبصورت معاشرتی ٹاپک جو ہر گھر میں جی ہوتا ہے، ساس اور بہو کا، لیکن یہ جی، سارا ہر کلیش گھر اس طرح سے ختم ہو سکتا ہے کہ بہو سوچے یا ساس، بادشاہ کون گھر میں، بس یہ ہاں، کلیش ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا درمیان میں۔ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ہر اپنی زندگی ہاں ہر اپنی روبینہ زندگی ہاں گزارنی ہوتی ہے، اس بچوں کو موقع دینا چاہیے اپنی مرضی سے زندگی گزارے، ان روبینہ کو بھی گھر کا ہر فرد ہے گھر کے مقدر کا ستارہ، ہر بالکل فرد ہاں جی کی بالکل، ہر اپنی ایک کا اپنی جگہ درجہ اپنا اہمیت ہوتا ہے، ہے۔ اپنا، ہاں ہاں جی، بالکل، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، لیکن اپنا اپنا یہ مقام کلیش ہے، صرف اپنے اپنے فرائض، جی، ہاں اپنے یہ اپنے کلیش ہوتا ہے اس فرائض ادا ذہنیت کرو۔ میں کہ بادشاہ کون، اور لڑائی ہاں، ہوتی ہے اس وجہ سے کہ بادشاہ میں ہوں، بس وہ تھوڑا سا نا اور کچھ کم بھی نہیں ہوتا۔ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے، بس تھوڑا، ہاں جی بالکل، ہاں تھوڑا سا باقی دل نہیں، تھوڑا نہیں ہوتا، وہ پھر ہاں، جھگڑے حالانکہ دیکھو بہو بھی بیٹی ہوتی ہے، جھگڑے بن ایسی بات جاتے نہیں ہیں۔ جی، ہے۔ لیکن ہر کوئی اپنی سلطنت کا سلطان ہوتا ہے نا، دوسرے کی سلطنت ہاں کا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بہو کی نہیں ہو سکتی، وہ بہو آپ کی نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک ذہنی ہاں، سوچ ہے جو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہوں، بہت شکریہ آپ کا محترمہ سائرہ میر تشنا صاحبہ۔ تو بہت آگے پیارا، میں محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے بات بھی کریں اور اپنا کلام بھی سنائیں۔ تو لیکن پہلے میں شبنم شکیل صاحبہ کی ایک غزل آپ سب کے نظر کرتی ہوں۔ لا حاصلی کا عشق میں چرچا نہیں کیا، ہاں ہاں، لا حاصلی کا عشق میں چرچا نہیں کیا، دنیا جو چاہتی تھی تماشا نہیں کیا، واہ ہاں، کیا بات، ہم مصلحت پسند تھے برباد ہو گئے، آئے آئے ہم مصلحت پسند تھے برباد ہو گئے، جو کچھ بھی جس طرح سے بھی سوچا نہیں کیا، ظلمت گزیدگاں کی رہی دل دہی عزیز، ظلمت گزیدگاں کی رہی دل دہی عزیز، اپنے لیے الگ سے سویرا نہیں کیا، واہ منظر سے ہٹ کے کر دیا آساں جدائی کو، منظر سے ہٹ کے کر دیا آساں جدائی کو، اس فیصلے میں بھی اسے تنہا نہیں کیا۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ تو میں دعوت دیتی ہوں محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے بات بھی کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جی منزہ۔ ہاں، جی میری السلام وہ رہتا ہے علیکم۔ کلام، میں بھی اپنا کلام سناؤں گی روبینہ۔ ہاں جی جی صاحب صدر کی اجازت سے ہاں، بولنا آپ خود چاہوں صدر گی۔ ہیں، پڑھیں پڑھیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ شبنم مجید صاحبہ کے تو سارے ہی شعر بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہم کسی پروگرام کے لیے آتے ہیں، جو ہمارے سامنے شعر آ جاتے ہیں، غزل آ جاتی ہے، ہم وہی پیش کرتے ہیں، جبکہ ان جیسے شعراء کرام کا ہر شعر، ہر غزل ہی ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے سناتے رہیں۔ ان کی ایک غزل تھی جو میں نے مکمل لکھی تھی اور مجھے اچھی لگی کہ وہ بولتی ہوئی بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ ہم حد ماحصال سے آگے نہیں گئے، خوابوں میں بھی خیال سے آگے نہیں گئے، کچھ وہ بھی التفات سے
इल्तफात में ऐसा सही न था, कुछ हम भी अर्ज हाल में आगे नहीं गए। आगे नहीं गए। वाह हाँ। थी तो जरूर मंजिलें इससे परे भी कुछ, थी तो जरूर मंजिलें इससे परे भी कुछ, लेकिन तेरे ख्याल से आगे नहीं गए। वाह वाह वाह। हर वाह हद से मारवा थी उसकी जात, हर हद से मारवा थी उसकी जात, हम आखिरी सवाल से आगे नहीं गए। आगे नहीं गए। वाह वाह। वाह सोचा था मेरे दुख का मदावा करेंगे कुछ, हम्म, सोचा था मेरे दुख का मदावा करेंगे कुछ, वो पुत से मलाल से आगे नहीं गए। वाह, का बड़ी शेर खूबसूरत बड़ा गजल है। अच्छा कथा है। हम्म, पूछते क्या हो क्यों कर पहुंचे हैं हम ऐसे हवालों में, हम्म, पूछते क्या हो क्यों कर पहुंचे हैं हम ऐसे हवालों में, हम जैसे भी पड़ जाते हैं दुनिया के जंजालों में, क्या वाह हम जैसे भी पड़ जाते हैं दुनिया के जंजालों में। रोजे अजल से ये तय हुआ था कट जाएंगे बस ऐसे ही, रोजे अजल से तय हुआ था कट जाएंगे ऐसे ही, मेरी उम्र सवाल जवाबों में, तेरी उम्र सवालों में। शबनम वाह। मजीद के शेर बहुत अच्छे हैं, उनकी गायकी उनकी शबनम शकील, अदायगी। शबनम शकील साहिबा, शकील, हाँ शबनम जी, शकील। शकील जी जी। साहबा। तो उनकी अदायगी भी बहुत अच्छी है, उनकी अदा भी बहुत अच्छी है, उनके शेर भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी शुरा के तो प्रोग्राम आपने किए हैं, तो आप ने उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम पेश किया है। तो आपके सर तो उनके बहुत सारा हो गया ना कि आपने इतराफ किया उनके फन का। बिल्कुल। अब आपकी इजाजत से अपना कलाम पेश करूं। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। अपने प्यारों के दरमियान में हूँ, अपने प्यारों के दरमियान में हूँ, जो मुकम्मल है खानदान हूँ मैं, आहा, आहा, वाह जो मुकम्मल है खानदान हूँ मैं किसी से गिला नहीं करती, मैं किसी से गिला नहीं करती, एक मोहब्बत की आन बान हूँ मैं। वाह चाहे मैं धूप में जलूं लेकिन, चाहे मैं धूप में जलूं लेकिन, अपने बच्चों का साइबान हूँ मैं, साहिबान हूँ मैं। वाह वाह, बहुत ही प्यारा शेर अपने है। वाह बच्चों हाँ। का साइबान हूँ मैं, हम्म, अपनी अजमत को जानती हूँ मैं, अपनी अजमत को जानती हूँ मैं, शान हवा का एक निशान हूँ मैं, वाह शान हवा का एक निशान हूँ मैं। वाह, मैंने सीखा है लिखना पढ़ना भी, मैंने सीखा है लिखना पढ़ना भी, इस हवाले से कामरान हूँ मैं, वाह इस हवाले से कामरान हूँ मैं। कुछ जमाने से डर नहीं लगता, कुछ जमाने से डर नहीं लगता, खुद ही तीर खुद कमान हूँ मैं, खुद वाह ही तीर खुद वाह कमान वाह। हूँ मैं। अपने प्यारों के दरमियान में हूँ मैं, जो मुकम्मल है खानदान में दान हूँ, हाँ, जो मुकम्मल है खानदान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहनी। जी, बहुत अपने अपने तस्वीर की तस्वीर होती है, हर शेर अपने शायर की जागीर होती है। हाँ वो बिल्कुल। वो एक बिल्कुल इंसान के अंदर से वो सब कुछ निकलता है जो उसके इर्द गिर्द होता है। तो सच बिल्कुल। में खानदान में जगह पाने के लिए खुद ही कमान और खुद ही तीर बनना पड़ता है, फिर ही खानदान लेके चलते हैं। ये तो बिल्कुल बहुत मेरे आपने शुक्रिया। मुनज़्ज़र लिखी तहरीर है। साहिबा, हाँ बिल्कुल। मुनज़्ज़र साहिबा, मेरी जी जी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, हाँ जी, आ रही है। मैंने कहा कि आप मेरी गजल में फारसियत दिखाई दी ना, मतलब है सुनाई दी, फारसी के बहुत से अल्फाज, इसलिए कि मेरी मादरी जबान फारसी है ना, हाँ, तो मैं तो हाँ, ज़ाहिर है कि इस्तेमाल करूंगी नहीं ना। अच्छा लगता है, बहुत चालानी अच्छा, बदल आप जाता है ईरान माशाल्लाह। से, आप ईरान से, लेकिन फारस से। हम किसी प्रोग्राम में आपसे फारसी की गजल ही सुनेंगे। ये बदर ईमान। मुझे मुझे बल्कि फारसी अगली भी दफा समझ आप आती है। फारसी की गजल ही मैं लेके आए, पुराने हम वक्तों सुनेंगे। की हूँ ना, नाम भी हमारे वक्त में फारसी पढ़ी जाती थी। मैं पुराने वक्त की नाम अम्मा भी जी हूँ। समझ आएगी तब भी सुनेंगे। अब पुराने वक्त की अम्मा जी है। इतनी भी पुरानी अम्मा जी नहीं है।
اچھی اماں جی، خوبصورت ہے. بہت شکریہ منزہ یاسمین صاحبہ آپ کا. تو آگے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنا کلام بھی پیش کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ. آج کا پروگرام تو بہت اچھا ہے، فیملی مشاعرہ مجھے لگ رہا ہے. کیا ساس بہو کرے، کی باتیں خواتین ہو ہے نا رہی ہیں، اس لیے. ہاں جی خاندان کی ہاں جی باتیں ہو بالکل. رہی ہیں، اور میں نے کوئی اور کلام چنا تھا لیکن اب مشاعرے کا رنگ دیکھ کے تو میں کچھ اور دیکھنے لگ پڑی ہوں، کچھ اور سنانا چاہیے. یہ اب ہماری دیکھیں جب خواتین کی عادت خواتین ہے. آتی ہیں نا یہ آج سنجیدہ نہیں رہتی، ہاں یہ اپنے اپنے الویے بیان کرتی ہیں جو ہاں گھر میں ہوتی بالکل، ہیں، اپنے شعروں اپنے کے ذریعے المیہ لے اظہار کے آتی کرتی ہیں. ہیں. تو میں نے کہا صحیح ہے. چلے ہم بھی ایک المیہ شیئر کر لیتے ہیں. شبنم شکیل کے حوالے سے جو بات ہے، شبنم جی شکیل کا تو موسٹ ریسنٹ شاعرہ ہیں، اور جی مجھے لگتا ہے کہ اورینٹل کالج میں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ آتی تھی وہاں پہ. مجھے لگتا ہے کہ ان سے جی ملی نہیں ہوئی ہوں میں، مشاعروں میں یہ آتی رہی ہے نا شبنم شکیل. تو جی مجھے آج دیکھ کے آتی کہ she is dead، ان کی وفات بھی ہو چکی ہے 2013 میں. پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کا کیسے بندہ آتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے. بہرحال ان ہاں کی جو بھائی. میں نے انتہائی میں خوش مطلب چلاک تھیں، آیا ہال کرتی تھی میں، مشاعرے میں، میں نے بھی اور دیکھی ان ہوئی. کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ مطلب ایک لٹری پس منظر سے ان کا تعلق تھا، لٹری خاندان سے، ادبی خاندان سے جی جی. تعلق تھا ان کا. عابد علی سید عابد علی عابد جو ہے وہ مشہور ہمارے شاعر تھے، ان کی بیٹی تھی. اور خود بھی انہوں نے کئی بار بتایا کہ جی میں نے بڑے ادبی ماحول میں پرورش پائی ہے، اس وجہ سے میں جو ہے وہ شاعری کی طرف آئی. ان کے والد جو تھے وہ فیض احمد فیض اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو تھے وہ ساری محفل مشاعروں کی جو ہوتی تھی یہ لاہور میں، بڑے بڑے نام منیر نیازی، احمد قاسمی، سارے لوگ جب مشاعرے میں بیٹھتے تھے تو شبنم بھی ان میں جو ہے وہ ایک نو آموز شاعرہ کے طور پہ بیٹھتی تھی. اور ان سب سے انہوں نے سیکھا. اور پھر جو ہے ظاہر اگر ماحول ایسا ہو وہاں پہ جو ہے وہ پھر رنگ بھی سخن کا آتا ہے، اور اس میں وہ ساری رموز سے بھی واقف ہو جاتا ہے بندہ، اور وہ چاشنی بھی آتی ہے، وہ اس بھی وہ لب و لہجہ بھی، اور پھر وہ لفاظی بھی جو ہے وہ کلاسیکی شعرا کی آ جاتی ہے. پلس انہوں نے اردو ادب میں جو ماسٹر کیا تھا اس سے بھی ان کا مطالعہ وسیع ہوا، اور ایک ماحول کا اثر اور دوسرا ادب کی ڈگری، اور جو انہوں نے نوکری جوائن کی وہ بھی لیکچرشپ کی، اور لیکچرشپ ان کے بعد پھر وہ پروفیسر ہوئیں. اور پھر ان کی پوسٹنگ کنیڈ کالج سے تو انہوں نے پڑھا تھا، پھر میرے کالج میں ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد اور پھر کوئٹہ میں بھی بلکہ ان کی پوسٹنگ رہی. تو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی جانی جاتی تھی، اور اچھی خوش شکل تھی. مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ کالج میں آتی تھی ساڑی باندھتی تھی، اور خوش شکل دبلی پتلی سی تھی اور خوش شکل تھی، مطلب سے تھی، مسکراتی بھی بڑی پیاری لگتی تھی. مسکراتی بھی بڑا اچھا تھی، اور بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی بڑے پیار سے نا. اس طرح سے مطلب ان کی وہ پرسنالٹی تھی. لیکن آج مجھے وہ لگتا حیات ہیں یہ. تو آج جب میں نے نیٹ پہ دیکھا تو ان کی 2013 میں جو ہے وہ، کیونکہ ان کے بارے میں ہم زندہ شاعروں کو ہم سمجھتے ہیں، زندہ ہیں یہ لوگ سارے ہمارے لیے. تو بہرحال زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. شاعری جو ان کے جہاں تک ان کا تعلق ہے تو اس میں نسوانیت کی بات بھی ملتی ہے، اس میں رنگ تغزل بھی ملتا ہے، اس میں اردو ادب کی ریختہ بھی ملتی ہے، اور اس میں ہمارے جدید معاشرے کا رنگ بھی ملتا ہے. کیونکہ کلاسیکی شعرا کے ساتھ انہوں نے جو رموز و وقت حاصل کیے، اس کے بعد انہوں نے جدید رنگ جو ہیں وہ ہمارے آج کے سماج اور آج کے زمانے کے بھی ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں. اور وہی نزاکت جو خواتین کی شاعری میں ہوتی ہے وہ ہے وہ پروین شاکر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ان کا سٹائل ہے. یعنی ان کی شاعروں میں تھوڑا روب و دبدبا ہے، پروین شاکر میں نزاکت لطافت بہت زیادہ ہے. ان کی شاعری میں بھی ہے لیکن اس طرح سے جس طرح پروین شاکر کی شاعری میں. تو ان کی غزل آدھی تو انہوں نے سنا دی، مجھے بھی یہی اچھی لگی تھی منزہ یاسمین نے. باقی کے شعر میں جو ہے وہ سناتی ہوں. ایک بھی گہنا پایا، ایک بھی گہنا پاس نہیں تھا، مجھے شعر بہت اچھا لگا ان کا. ایک بھی گہنا پاس نہیں تھا جب یہ چہرہ کندن تھا. سماعت فرمائیں کہ ایک گہنا پاس نہیں تھا جب
कुंदन था, सोना तन पर तब पहना जब चांदी उतरी बालों में। आए हाय क्या क्या बात, है, क्या क्या बात है, बात। क्या बात है, क्या गहरी बात। एक भी गहना पास नहीं था जब ये चेहरा कुंदन था, सोना तन पर तब पहना जब चांदी उतरी बालों में। कितनी हंसी। ख्वाबों से महरूम रहा करते हैं दुनिया जीत के भी, ख्वाबों से महरूम रहा करते हैं दुनिया जीत के भी, एक कमी अक्सर रह जाती है जागने वालों में। जिस वाह, किस्से को खत्म किया जा सकता था कुछ लम्हों में, जिस किस्से को खत्म किया जा सकता था कुछ लम्हों में, सोच विचार ही कर पाए हैं इतने, सोच विचार ही कर पाए हैं इतने सालों में। यानी ये एक वो बड़ा वाह, गहरी बात की है इन्होंने इन अशार में ना। फिर एक और इनके मुलाजा फरमाए अशार, बसे हुए तो हैं लेकिन दलील कोई नहीं। अब घर वाली वही बात जो वो बात कर रही हैं कि अभी हमारे मुशायरे में भी आज घरेलू घरेलू खेला जा रहा है, घर घर खेल रहे हैं हम। तो बसे हुए हाँ, तो हैं लेकिन कोई दलील नहीं, कुछ ऐसे शहर हैं जिनकी कोई फसील नहीं। ये भी बड़ी गहरी बात की वाह, है कि घर हमने बसे तो होते हैं और बस नहीं होती, लेकिन हम जिंदगी सारी यूं ही गुजारते हैं। अभी से ढूंढ के रखो नजर में राह मफर, अभी से ढूंढ के रखो नजर में राह मफर, यहाँ है प्यास से मरना सबील कोई नहीं। तो वाह, देखिए कि कितनी गहरी बातें इन्होंने की हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं भी अपना हिस्सा डाल देती हूँ इसमें। नज़्म का उन्वान है जब बाप नहीं होता। औलाद के हर दुख को सहता है, औलाद के हर दुख को, औलाद के हर दर्द को सहता है, खुद कड़ी धूप में रहता है, अपने हिस्से का निवाला भी खिलाता है मुझे, और भूख प्यास मेरे लिए सहता है। सुबह से शाम तक आंधी और तूफान में वो काम करता है कि उसके बच्चों को एक मजबूत छत की जरूरत है। वो साएबान बन के कभी रहता है और कभी सायादार शजर बना रहता है। सितारों सा बचपन जल्द छुप जाता है, सितारों सा बचपन जल्द छुप जाता है और फिर जवानी का सूरज निकल आता है। लेकिन बाप की जरूरत और भी बढ़ जाती है। अब उसकी उंगली थामे शऊर की मंजिलों पर, उसकी रहनुमाई ही तो मशले राह है। वो खुर्शीद रोशन हिस्सा है, वो उम्मीद की ज़ूफ़शां लहर है। वो खुर्शीद की रोशन सहर है, वो उम्मीद की ज़ूफ़शां लहर है। उजड़ में जलकर मेरे लिए रास्ता बनाता है कि मेरे पैरों पर मिट्टी न लग जाए, और मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए दुखों के भंवर में खुद कूद जाता है। फिर मुझे हौसला देता है, मेरी हर परेशानी को दूर करता है। हाँ, बाप ही हौसला देता है, हाँ बाप ही हिम्मत बंधाता है। पर आज तू नहीं है और मुंह खोले अजदहे बैठे हैं तेरी इस औलाद को खाने के लिए, जिसको तूने शफकत और मोहब्बत की थी, जिसके लिए तू ढाल बना था और बेहतरीन तरबियत की। अब कोई ढाल नहीं जो उनका रास्ता रोके, अब तेरी तरबियत ही मेरी जर्रा बख्तर है, अब तेरी तरबियत ही मेरी जर्रा बख्तर है। हक का सूरज डूब रहा है, सच्चाई को झुठलाते, हक का सूरज डूब रहा है, सच्चाई को झुठलाते हैं। इस बेशजर आले अब कौन बचाएगा, हौसला देना ही बहुत, अब साया कौन बनाएगा। जब बाप नहीं होता तो फिर चादर भी छीनी जाती है, जब बाप नहीं होता तो फिर निवाला भी छीना जाता है, जब बाप नहीं होता तो फिर धूप में चलना पड़ता है, जब बाप नहीं होता तो फिर सब कुछ सहना पड़ता है, जब बाप नहीं होता तो हौसले भी टूटने लगते हैं। लेकिन हाँ, रह जाती है बस एक किरण रह जाती है, उम्मीद ना टूटे हक की अगर सच्चाई जीत ही जाती है। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूबसूरत।
بہت عمدہ، بہت بہت خوب۔ بہت خوبصورت اور بہترین خیالات کہ جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ بہت امیر ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وقت مہربان ہوتا ہے۔ تو بالکل۔ بہت اچھے خیالات کا اظہار کر رہی تھی ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ۔ تو اب پروگرام کو ہم صدر صاحبہ کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ وہ آج کے نہیں پروگرام ابھی کی نا بہت کھانسی اٹھ رہی ہے، نہیں پڑھ پاؤں گی نا پروگرام کو۔ جی تو آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کریں گی کہ نہیں؟ جی بہت ماشاءاللہ سے بہترین پروگرام رہا، اور سب نے اپنے ان کو اتنا اچھا خراج تحسین پیش کیا سب نے اپنے اپنے انداز سے، اور بہت ہی معلوماتی بھی، اور کافی اس پہ گنجائش رکھی گئی۔ بہت بڑا موضوع تھا، جتنے اتنا لمبا کہ ہر ایک نے اس پہ خاصی گفتگو، سیر خاصی گفتگو۔ اب یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ کام چلتا رہے اور ہم سب جمع ہوتے رہے۔ طبیعت جو ہے چلے کوئی بات نہیں، چلیں آپ جی اپنا خیال رکھیں۔ ہاں تو بس یہ ہے کہ سب شاد و آباد رہے، اسی طرح انجمن اللہ تعالیٰ آپ اردو کو بھی کا صحت ہم دے، لوگ حصہ جی بنتے رہے اور کام کرتے رہے۔ آمین یہ ہماری بڑی آمین۔ کامیابی۔ جی آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، میرے محفل لیے سجانے دعا کا کر بہت دیجیے شکریہ، اپنے کلام سنانے کا بھی بہت شکریہ۔ جی جی میں نے کہا مجھے بھی دعا کریں، مجھے بھی پین ہو رہی تھی بازو میں، میں نے کہا لیکن نہیں اچھا پروگرام میں بیٹھنا ہاں ہے نا، اللہ میں صحیح آپ بجائے۔ سے مل کے ہاں گفتگو کر انشاءاللہ، کے تو جو ہے وہ ٹھیک اللہ جی تعالیٰ بشاش ہو بالکل، جائے اللہ گا۔ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے، آمین۔ آمین۔ اور آپ اس طرح سے خوبصورت دوپٹے لے ہمیشہ کے اور آتی پن رہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہی، اور اب خوبصورت معلومات ہمیں خیالات، بھی پہنچاتی رہی۔ ہاں ماشاءاللہ اتنا جی نالج ہے ان کی ڈاکٹر صاحب کی۔ بہت ماشاءاللہ یہ خوبصورت خیالات کا اظہار کرتی ہیں، اور ہاں بہت اچھا لگتا ہے ان کے پاس بہت بیٹھ کے بیک نا باتیں شخصیت ہے کریں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو میں پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتی ہوں، اور محترمہ جی منزہ یاسمین صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا کریں تاکہ ہم پروگرام کو اختتام پذیر کریں، اور سب کے لیے دعائے صحت آپ کریں۔ اچھا جی، جی اللہ منزہ کرے۔ آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العزت، اے پاک پروردگار، اے مالک خالق، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مالک القدوس، یا سلام المومن المہیمن عزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم، یا غنی المغنی، یا قادر۔ اے رب العزت، اے پاک پروردگار، تیرے پاک ناموں کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں پروردگار، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری نعمتوں کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ رب العزت، ہماری خطائیں معاف فرما کے ہمیں بامراد کر دے۔ یا رب آمین العزت، ہمیں ہدایت دے۔ یا اللہ، ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے ہم تیری عبادت کریں۔ یا اللہ، ہمیں توفیق آمین دے ہم تیرے شکر گزار رہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کی سلامتی دے۔ یا اللہ، ہمیں صحت، تندرستی اور خوشیوں کے ساتھ اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بنا کے رکھ۔ یا اللہ، ہماری آمین نعمتوں میں اضافہ فرما، ہماری نعمتوں کو تا حیات قائم دائم رکھنا۔
یا اللہ ہمیں آمین اتنا رزق اتنی نعمتیں عطا فرما کہ ہم خوش ہو جائیں، اور پروردگار ہمیں اتنا سخی کر، اتنا خوش کر، ہم تیری راہ میں اتنا خرچ کریں کہ تو راضی ہو جائے۔ اے رب العزت آمین پاک پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو صحت تندرستی اور خوشیوں کے ساتھ اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بنا کے رکھ۔ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مدد آمین فرما کہ ہم نیکی اور بھلائی کریں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیری عبادت کریں۔ یا اللہ ہمیں چوری، چگلی، بخیلی، بغض اور حسد سے بچا لے۔ یا اللہ آمین ہمیں پروردگار ہمیں نیک اور صالح کر۔ پروردگار ہمیں چوری، چگلی، بخیلی سے بچا لے۔ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا لے۔ پروردگار ہمیں دکھ، پریشانی، لچاری، کمزوری، بے بسی، ناکامی، ڈر، خوف سے بچا۔ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھ۔ ہمیں فتح، نصرت، کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما۔ ہماری آنکھوں آمین کو، ہمارے دل کو ٹھنڈا کر اپنی اولاد کی طرف سے۔ اے پروردگار، اے بی بی ہاجرہ کے رب العزت، اے پروردگار، ہم مائیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ہمیں بھی اپنی اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو بھی آمین نعمتوں کا، خوشیوں کا، کامیابیوں کا، آسانیوں کا، خیر و برکت کا بے زمزم پلا۔ پروردگار ان نیک اور صالح کر دے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ پروردگار انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ پروردگار تمام مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ یا رب العالمین، اے پاک پروردگار پورے جہانوں کے مالک، پورے جہانوں پہ امن سکون دے دے، پورے جہان میں امن سکون دے دے۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کو فتح، نصرت، کامیابی، کامرانی عطا فرما دے۔ اسلام کا بول بالا کر دے۔ رب العزت دنیا کے کونے کونے پہ اسلام کا بول بالا کر دے۔ اے رب العزت ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارا مل کے بیٹھنا قبول کر لے۔ پروردگار آمین ہمارا مل کے بیٹھنا قبول کر لے۔ یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں آسانیاں فرما، ہمیں بامراد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین سبحان اللہ۔ آمین جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ سب، اپنا سب بہت خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، اور اسی طرح ہم مسکراتے ہوئے ملتے رہیں، خوشیوں سے ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت، روبینہ جی انشاءاللہ انتہا پہ ایک چھوٹی سی حمد پڑھ دوں جی پڑھ اگر دیں، ٹائم ہے تو۔ جی پڑھ دیں۔ تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی تاثیر تو صدا ہی نہیں، نہ ہو جو جذب کی تاثیر تو صدا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، لگا جو در سے تیرے پا گیا سکون ہے، لگا جو در سے تیرے پا گیا سکون ہے، ہٹا جو در سے تیرے سکون پھر اسے ملا ہی نہیں،
ہٹا جو در سے تیرے سکون سے ملا کہ نہیں، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، کروں میں جرأت شکوہ مجال کیا میری، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا کہ نہیں، تیرے کرم سے تو محروم میں رہا کہ نہیں، تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں، اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ۔ بہت شکریہ آپ کا منزہ یاسمین صاحبہ۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم آج کا پروگرام کلوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے صحت و سلامتی والی زندگی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ اللہ